سا، یہ ظلمتوں میں گویا پر نور ایک دیا، یہ ظلمتوں میں گویا پر نور ایک دیا، انسانیت کے جذبوں کا پاسبان ہے، الخیر ہی ہمارا وہ کاروان ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر یامین قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹریٹ ٹائم۔ طاہر انصاری صاحب کی قیادت میں الخیر ٹرسٹ کا ادارہ پچھلی کئی دہائیوں سے کام کر رہا ہے ماشاءاللہ سے۔ آج خواتین کو سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ آئیے چلتے ہیں، جانتے ہیں کیا پروگرام ہے۔ مہینہ بھی خواتین کا ہے، عالمی دن بھی 8 مارچ کو بنایا گیا، تو اور رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اور مقدس عشرہ ہے، تو جانتے ہیں الخیر کے مین آفس کی طرف۔ ماہ رمضان، ماہ رمضان، رمضان 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 رمضان۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر یامین قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں K21 کا پروگرام اسٹریٹ ٹائم، اور اسٹریٹ ٹائم نے ہمیشہ کیئر کی ان لوگوں کی جو انسانیت کی کیئر کرتے ہیں۔ آج ایک ایسی شخصیت کے درمیان ہم موجود ہیں اور ایک ایسے ادارے کے درمیان ساتھ میں موجود ہیں جو کہ 36 شعبہ جات میں کام کر رہا ہے۔ ان کے بہت سارے شعبہ جاتوں میں سے کیسے انسانیت کی خدمت کے ایسے ڈائریکٹ فائدے پہنچانے ہوتے ہیں، انڈائریکٹلی بھی بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، پلانٹیشن پہ بھی کام کر رہے ہیں اور بہت سارے ایسے کام ہیں۔ آج یہاں خواتین کو کیش دیا گیا جو کہ رمضان المبارک اور ان کو عید ہی کہہ لیں، تو ہمارے درمیان جناب طاہر انصاری صاحب بھی ہیں، الخیر ٹرسٹ، جی ہاں، جو کہ خیر کا عمل بانٹنے میں ماشاءاللہ سے اپنے نام کی طرح بہت پورے شہر کراچی نہیں، پورے ملک نہیں، الحمدللہ انٹرنیشنلی کام کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک اور شخصیت ہے، خواتین کی نمائندگی کر رہی ہیں، جناب محترمہ ڈاکٹر کمل ناظم صاحبہ۔ آج ڈاکٹر کمل ناظم صاحبہ سے جانیں گے کہ خواتین کے حوالے سے یہاں جو پروگرام کیا گیا اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی ڈاکٹر کمل ناظم صاحب۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں الخیر ٹرسٹ کو دلی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے اتنی خوبصورت کوشش کی کہ خواتین کے لیے جو یہ کیش پیکج پروگرام شروع کیا ہے، اور وہ بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے عید قریب آتی جاتی ہے تو خواتین اور بچے جو ہیں وہ سب سے زیادہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب وہ لمحہ آئے جب وہ اپنے بچوں کو نئے کپڑوں میں دیکھیں، کب وہ لمحہ آئے جب ان کے بچوں کے چہروں پر خوشیاں نمودار ہوں۔ تو الخیر ٹرسٹ کی جانب سے کی گئی یہ کاوش یقیناً قابل ستائش ہے کہ یہ ایسی کاوش ہے کہ جس میں پورا گھر جو ہے وہ خوش و خرم نظر آ رہا ہے، اور یہاں بڑی تعداد میں خواتین کی شرکت اور ان کا چہروں پر ایک خوشی کا جو عنصر تھا وہ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ اور میں طاہر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دوں گی کہ جنہوں نے اس بات کو جو ہمارے اسلام نے جس کو بتایا ہے کہ آپ ایک پیسے کو اپنے تک مت رکھیں بلکہ اس کو گردش میں رکھیں، اور وہ اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا کہ جس میں آپ بچوں کے چہروں پر، ان کی والدین کے چہروں پر خوشیاں بھی کھیڑتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کو بھی جو ہے وہ دوسروں تک ایک نمونے کے طور پر پہنچاتے ہیں۔ تو بہت بہترین کاوش، اور زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کا ساتھ دیں، کیونکہ یہ میں جانتی ہوں کہ یہ کس طرح سے کوشش کرتے ہیں، اور ان کے تمام نمائندے کس طرح سے، یہ ہم بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ ایک چھوٹا سا پروگرام ہے لیکن اس کے پیچھے کئی دنوں کی کاوش ہوتی ہے۔ تو بہت مبارکباد، اور بس یہی پیغام ہے میرا کہ اسی طرح خوشیاں گھر گھر پہنچائیں۔ تھینک یو۔ ڈاکٹر کمل ناظم صاحبہ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ الخیر ٹرسٹ ماشاءاللہ سے ملک پاکستان نہیں انٹرنیشنلی کام کر رہی ہے اور خواتین کے لیے بھی کام کر رہی ہے۔ یہ خواتین کا مہینہ ہے، تو میری آف دا کیمرہ جب بات ہوئی انصاری صاحب سے تو میں نے کہا کہ یہ تو بہت احسن اقدام ہے کہ بجائے اس کی کہ ان کو راشن دیا جائے یا اور کچھ دیا جائے، کیش یعنی کہ جی کیش ایوارڈ کہہ لیں یا نقدی کی صورت میں، تو آپ ایسے اقدام کو کس طریقے سے دیکھتی ہیں، اور جو ہمارے ویورز ہیں دیکھنے والے ہیں ان کو کیا کہیں گے کہ جی وہ الخیر ٹرسٹ کے ساتھ جڑے؟ اور الخیر ٹرسٹ اتنی زیادہ نمود و نمائش نہیں کرتی،
میں نے کہیں دیکھی نہیں کہ اتنی زیادہ الخیر ٹرسٹ ماشاءاللہ سے کام کرنے پہ یقین رکھتی ہے. پریکٹیکلی ہمیں کام نظر آتا ہے الخیر ٹرسٹ کا. تو الخیر ٹرسٹ سے میں بھی اپیل کروں گا کہ الخیر ٹرسٹ کے ساتھ جڑیں, اور آپ کیا کہیں گے جو ویورز دیکھنے والے ان کے لیے؟ بالکل 8 مارچ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ خواتین کا عالمی دن تھا, اور یہ منتھ اس لحاظ سے بھی خواتین کا ہی پورا منتھ تصور کیا جاتا ہے. اور الخیر ٹرسٹ یقیناً بہت جو ایسے کام کر رہی ہے جو شاید پوشیدہ ہیں, لوگوں کی نظروں میں نہیں ہے, لیکن چاہے وہ اس طرح کا کوئی پیکیج ہو یا چاہے وہ ان کی ٹرسٹ جو ہے وہ خواتین کے جو مختلف کام ہوتے ہیں جس میں ہم دیکھتے سلائی, کڑھائی, مشین دینا, تو اس طرح کی بے تحاشا کام کرتی ہے. اور انشاءاللہ تعالی نیا ایک پروگرام بھی میں الخیر کے تعاون سے کہوں گی کہ جس میں ہم کوسٹل کمیونٹیز کی جو خواتین ہیں ان کے لیے خاص طور پر کوئی ایسا کام کریں گے, اور طاہر صاحب اور ان کی پوری ٹیم یقیناً ہمارا ساتھ دے گی. تو میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کروں گی کہ اس طرح کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اور یہ جو کیش پرائز ہوتا ہے یہ جسٹ کیش نہیں ہوتا, یہ ایک ایسا ٹوکن آف اپریسیشن ہے کہ جس میں ہم ان خواتین کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اس سے چھوٹا حصہ لے کے کوئی بھی کام شروع کرو, اللہ تعالیٰ اس میں ضرور آپ کی برکت دیں گے. تھینک یو. بہت شکریہ. ڈاکٹر کمل ناظم صاحبہ بھی اپنے ایک ادارہ چلا رہی ہیں اور بہترین خدمات انجام دے رہی ہیں. یقیناً اللہ رب العالمین آپ کا ساتھ بھی اس خیر کے عمل میں اور دگنا ہوگا, اور الخیر ٹرسٹ جو ہے یقیناً خیر کے عمل کو مزید وسعت عطا فرمائے گی. جزاک اللہ خیر. نہ ہے رب کا احسان آیا ماہ رمضان, خوش ہے پھر سے ہر انسان آیا ماہ رمضان. کتنا ہے رب کا احسان آیا ماہ رمضان, خوش ہے پھر سے ہر انسان آیا ماہ رمضان. رحمت کی اتری برسات, رم جم سی برسی برکات. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ جی ہم الحمدللہ موجود ہیں الخیر ٹرسٹ میں. الخیر ٹرسٹ انٹرنیشنل ٹرسٹ ہے جو کہ زندگی کے 36 شعبہ جات میں کام کر رہی ہے, اور ایک ایسا ہی شعبہ خواتین کو ان کے کاموں کو فروغ دینے کے لیے, خواتین کے معاملات کو فروغ دینے کے لیے آج ایک اہتمام کیا گیا. ان کو کیش ریوارڈ دیا گیا, عیدی دی گئی, نقدی دی گئی. تو یہاں ایک جمع غفیر تھا خواتین کا, اور آپ نے دیکھا ڈاکٹر کمل ناظم صاحبہ نے بھی یہاں موجود تھیں, انہوں نے بھی جو ہے اپنے ریویو دیے. الخیر ٹرسٹ کے روح رواں جناب محترم طاہر انصاری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. طاہر انصاری صاحب سے اس سے پہلے بھی میری نشست ہوتی رہی. ماشاءاللہ سے بہت ہی شفیق شخصیت ہیں, بہت ہی مدبرانہ سوچ ہے, اور ملک پاکستان کو دینے والے ہیں. ملک پاکستان اور خصوصاً کراچی شہر کے لوگوں کے لیے بہت کچھ دیا ہے اور بہت کچھ دینے کا ارادہ ہے. تو اللہ رب العالمین ہماری نیک تمنائیں ہیں کہ ان کی اس خیر کے عمل کو اور مزید وسعت عطا فرمائے. آج کے پروگرام کے حوالے سے جانتے ہیں کہ آج کیا پروگرام تھا اور کیا سوچ میں آیا. جی السلام علیکم طاہر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انصاری صاحب ماشاءاللہ سے یہ کیسے خیال آیا آپ کے ذہن میں کہ جی کیش ریوارڈ دیا جائے؟ اس سے پہلے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جی خواتین کو, اسپیشلی خواتین کو عید والے دنوں میں تو عیدی بانٹی جاتی ہے, لیکن اس سے پہلے آپ نے خواتین کو بلا کے یہ ایوارڈ دیا, یہ کیسے ذہن میں آیا؟ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب ہم آپ کے اور آپ کی ٹیم کے مشکور ہے کہ آپ نے زحمت فرمائی اور اس رمضان میں آپ تشریف لائے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت نوازش. دراصل مسئلہ یہ ہے کہ الخیر ٹرسٹ الحمدللہ کوئی 30-36 شعبہ جات میں کام کر رہا ہے, اور پھر ہر شعبے میں جو خاص کر کے رمضان پیکیج کے اندر جو ہے مختلف قسم کے پیکیجز ہوتے ہیں, جس میں راشن پیکیجز ہے جو گھروں پہ دیا جاتا ہے, اور دسترخوان پیکیجز ہے جو افطار کیا جا رہا ہے, ایسی مسافر پیکیج ہے جو چھوٹے سے بکسوں میں جو ہے افطار دیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہم نے یہ دوسرا تیسرا سال ہے کہ ہم خواتین کے لیے الگ سے ایک پیکیج تیار کر رہے ہیں, اس کو کیش دے رہے ہیں. وہ ان خواتین کے لیے ہے جو یا تو بیوہ ہے اور یا بالکل انتہائی غربت کی زندگی گزار رہے ہیں, اور ان کے گھر میں فاقہ کشی کے حد تک مسائل بڑھ جاتے ہیں. ہمارے پاس باقاعدہ طور پر اس کی سروے کے فارم موجود ہیں. تو ہم رمضان میں خواتین کے لیے رمضان کے درمیان جو
جو ہے نا وہ رمضان پیکیج بھی ہو جاتا ہے اور عید پیکیج بھی ہو جاتا ہے. اس سے بچوں کے کپڑے بھی وہ لے لیتے ہیں, اپنے ضروریات پورا کر لیتے ہیں, اور اب ان کی بھی ایک خواہش ہے وہ پوری ہو جاتی ہے خرچے کے لیے. تو لہٰذا ہم نے آج کا جو پروگرام ہم نے سینکڑوں خواتین کو بلا کے یہاں پہ ان کو کیش پیکیج کے تحت پیسے دیے ہیں, اور ہم نے اس پروگرام کا نام خواتین سپورٹ پیکیج رکھا ہے. ماشاءاللہ ہم نے دیکھا کہ جی شہر کراچی کے پورے کئی علاقوں سے یہاں پہ خواتین موجود تھی جو کہ اپنے محرم کے ساتھ بھی آئیں, اپنے بچوں کے ساتھ بھی آئی یہاں پہ, اور اس میں ایک عنصر ہم نے بڑا دیکھا ماشاءاللہ سے کہ پردہ کا بڑا خیال رکھا گیا یہاں پہ, اور یقیناً یہ ایک اللہ رب العالمین کے احکامات کی طرف آپ گامزن ہیں اور آپ اس پہ بھی عمل کراتے ہیں. یہ ایک بڑا احسن اقدام ہے. قبلہ ماشاءاللہ سے خیر کے عمل کے ساتھ ساتھ آپ نیکیوں کا عمل بھی بانٹنے میں شریک ہیں. تو میں اس حوالے سے بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ سے آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام بھی ماشاءاللہ سے اپنی سیٹ پر بیٹھ کے آپ بخوبی انجام دے رہے ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں؟ یہ ہے کہ میں بذات خود یہ آپ کو پتہ ہے کہ صدقہ اور خیرات وہ بہتر ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ سے دے دوسرے کو پتہ نہ ہونا, لیکن چونکہ ادارے کی کچھ مجبوریاں ہیں, ادارے کے بھی کچھ لوازمات ہیں, ایک ریکارڈ رکھنا پڑتا ہے, اس لیے میں خواتین سے خصوصی طور پر درخواست کرتا رہتا ہوں کہ جو بھی ہمارے یہاں کوئی چیز لینے کے لیے آتے ہیں, ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم خواتین کی بالکل تصویر کشی نہیں کر رہے. اگر پھر بھی مجبوراً کہیں کرنا پڑے تو اس کو ہم ہدایت دیتے ہیں کہ بھائی آپ مکمل پردہ کر لے, اور بعضی کوشش ہماری یہ ہے کہ بھلے پردے کے یا بیک سیٹ کی کچھ ریکارڈ کے طور پر یا جو ہماری ڈونر ہیں ان کی تسلی کے لیے ہم یہ کرواتے ہیں, ویسی ان کی ہم خود تصویر کشی کی زیادہ حق میں نہیں ہے, خاص کر کے خواتین کی. تو لہٰذا یہ کچھ مجبوریوں کے تحت ہم چونکہ مجموعی طور پر کچھ تصاویر تو لے لیتے ہیں تاکہ ریکارڈ کا حصہ رہے, ورنہ ہماری فرض تو یہ بنتا ہے کہ ہم ان کو گھروں پہ پہنچا کے دے دیں, لیکن چونکہ کثیر تعداد میں ہوتے ہیں اور گھروں تک جو ہے نا زیادہ تسلی بخش بعض وقت نہیں ہوتے کہ کیش پیمنٹ کتنا پہنچ جاتا ہے کتنا نہیں پہنچ جاتا ہے, اور ہر خاتون کو ہم بینک اکاؤنٹ کے تھرو تو بیچ نہیں سکتے ہیں, ان کی بینک اکاؤنٹ ہوتا ہی نہیں ہے. تو لہٰذا ان کو بلانے کا مقصد, ان کو ضامت دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنا چیز اور یہ کیش رقم جو ہم دینا چاہتے ہیں وہ مکمل اور پورا ملے. ماشاءاللہ بہترین اقدام, اور ہم نے آف دا کیمرہ بھی آپ سے پوچھا اور آپ نے ابھی بھی رہنمائی فرمائی کہ ماشاءاللہ سے راشن پیکج بھی گھروں تک پہنچاتے ہیں آپ, اور یقیناً کچھ بحالت مجبوری ہوتی ہے تو اس لیے انہیں ملانا پڑتا ہے. قبلہ رمضان المبارک میں ماشاءاللہ سے بڑا مبارک مہینہ, ساعتوں کا مہینہ چل رہا ہے. رمضان میں ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی بڑی مصروفیات ہیں, آپ کے دسترخوان بھی ہیں, گو کہ آپ کی ہمیں کہیں ایسی پبلسٹی نظر نہیں آتی جس طرح دوسری تنظیمیں پبلسٹی اپنے لیے فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے بات کرتی ہیں. تو اللہ پاک نے آپ کو مخیر حضرات دیے ہیں, اور اس ویڈیو پیغام کے ذریعے بھی ہم چاہیں گے کہ مخیر حضرات جو خیر کے عمل میں اس الخیر ٹرسٹ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو ہم نمبر بھی, کانٹیکٹ نمبر بھی اور اکاؤنٹ نمبر بھی یہاں پہ ہم مینشن کر رہے ہیں. حضرت سے جاننا چاہیں گے کہ رمضان المبارک میں آپ کی جو مصروفیات ہیں وہ ان کا حوالہ ہمیں بتائیے. ماشاءاللہ سے آپ نے بتایا کوئی مسجد ہے اور اس میں ہزاروں نمازی ہیں اور ہزاروں جو ہے افطار کرتے ہیں, اس کے حوالے سے بتائیے گا ہمیں. مسئلہ یہ ہے کہ رمضان سے ایک مہینے پہلے ہم استقبال رمضان کا پروگرام شروع کر دیتے ہیں. اس میں صرف ایک مسجد نہیں, درجنوں مساجد ایسی ہے کہ جس کے لیے ہمیں ان کی تزئین کرنا پڑتا ہے, صف اور قرآنی نقشے اور پانی کے انتظامات وہاں کرنا پڑتا ہے. وہ استقبال رمضان کے لیے یعنی رمضان کے آمد کے لیے ہم نے تیاری کرنا ہے. مختلف گاؤں میں مختلف تھر سے لے کر بلوچستان اور گلگت سے لے کر کراچی تک یہ مختلف قسم کے مدارس اور مساجد میں ہم وہ تزئین اور آرائش کا انتظام کرتے ہیں, ان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی رمضان آ جاتا ہے پھر رمضان میں ہم رمضان پیکیج کے نام سے ایک پیکیجز راشن تقسیم کر رہے ہیں. راشن میں 12-13 اشیاء ہوتے ہیں, وہ چیزیں جو ہے وہ ہم گھر گھر بھی پہنچا دیتے ہیں اور اجتماعی طور پر بھی تقسیم کرتے ہیں. اس سلسلے میں پھر یہ
اس کے علاوہ جو ہے پھر دسترخوان رمضان و افطار رمضان ہوتے ہیں، وہ مساجد میں، مدارس میں، جہاں پہ طلبہ ہوتے ہیں، ہاسپٹل پہ، اور جہاں پہ مسافر اسٹاپوں پر اور مسافر چلتے مسافر کو جو ہے بخش دیتے ہیں، اور جو مساجد اور مدارس میں ہیں وہاں پہ ہم لوگ دسترخوان کے تھرو افطاری کراتے ہیں۔ الحمدللہ اس وقت کئی ایسی مساجد ہے جس میں بڑے بڑے مساجد بھی شامل ہے، جو اس وقت ہمارے ایک مسجد ہے الحمدللہ جس میں تراویح بھی بڑے اہتمام کے ساتھ ہوتے ہیں، اور وہاں پہ کم از کم 2,500 سے 3,000 لوگ تراویح پڑھتے ہیں، اور اسی طریقے سے پھر سینکڑوں لوگ وہاں پہ افطاری کر رہے ہیں۔ تو وہ الحمدللہ یہ سارا ایک سلسلہ ہے جو رمضان میں ہماری الخیر ٹرسٹ کے تحت چل رہے ہیں، اور صرف کراچی میں نہیں ہے، یہ مختلف قسم کی دیہاتوں میں، پہاڑوں میں، وادیوں میں، تھر کے ریگستانوں میں، ہر جگہ پہ، گلگت کے پہاڑوں میں، یا ہر جگہ یہ سلسلہ ہمارا جاری رہتا ہے۔ اور دوسری یہ ہے، زیادہ آپ نے بتایا تھا کہ آپ نے کہیں آپ کے ایڈورٹائز اور وغیرہ زیادہ نہیں دیکھے ہیں، اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ میں زیادہ ایڈورٹائز کی قائل تو نہیں ہوں، البتہ چونکہ ادارہ ہے، ادارے کی مجبوریاں ہے، ادارہ اکیلا نہیں چلتا ہے، کچھ ان کے مخیر حضرات یا ڈونر کے لیے، ان کی تسلی کے لیے وہ ہزاروں میل، سینکڑوں میل ہم سے دور ہوتے ہیں، لیکن ہم پر بھروسہ کر لیتے ہیں، تو اس بھروسے کی بنیاد پر ہم کچھ چیزیں جمع کر کے ان کو دیتے ہیں، تاکہ ان کو بھی تسلی ہو کہ ہماری جو چیز ہے وہ حقداروں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم کچھ ضرور فوٹیج لے لیتے ہیں، باقی جو ہے نا ہم بذات خود یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو اعتماد کے ساتھ، عزت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ ان کو اپنا جو خیر ہے وہ پہنچتے رہے۔ ڈھاکہ UC وائز ان کی تنظیم جو ہے اتنی مضبوط ہے۔ جی ماشاءاللہ قبلہ طاہر انصاری صاحب، یقیناً بہترین اور احسن اقدام، یقیناً آپ کے ڈونر کے لیے آپ نے جو فوٹیجز کی بات کی وہ یقیناً ڈونر کے لیے لازم ہے، لیکن ہم آج ایک اور اپریسیشن دینا چاہیں گے آپ کو کہ آج ہم جب یہاں پہنچے اور دیکھا کہ ماشاءاللہ سے آپ کی تمام لوگ جو آئے ہوئے تھے بڑے منظم انداز میں آپ نے ان میں عیدی تقسیم کی، کیش ایوارڈ تقسیم کیا، اور سپورٹ پروگرام جو خواتین سپورٹ پروگرام تھا تمام اس کو احسن اقدام کے ذریعے آپ نے ان کو دیا، بڑے احسن اقدام میں کوئی بھیڑ یعنی کہ جی بھاگم وہ نہیں ہوئی، بڑے منظم۔ تو آپ سوال یہ ہے کہ آپ ایسے مستحق لوگوں تک پہنچتے کیسے ہیں؟ آپ کی ٹیم کے لوگ ہیں، آپ کا یہ منظم جو ہے جسے کہا جائے وہ نظر آتا ہے، تو اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ یقیناً ایسے ہیں، مستحق اور غیر مستحق کے پہچان کرنا ایک مشکل کام ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس ہماری نیٹ ورک جو ہے وہ گلی گلی کچے کچے تک ہے، صرف کراچی میں نہیں پوری پاکستان میں ہم ہر UC تک ہماری نیٹ ورک ہے، اور جہاں پہ کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے اس کی پہلے سے ہمیں خبر مل جاتے ہیں، اور جن لوگوں نے ہمیں درخواستیں دی ہے تو وہ درخواست ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں درخواست لے لیتے ہیں پھر وہ آنکھیں بند کر کے اس کو جو کچھ ہے وہ دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے ہمارے ایک سروے ٹیم ہے، ایک فارم ہے، وہ رجسٹریشن فارم ہے، وہ باقاعدہ طور پر وہ سروے ٹیم وہاں جاتے ہیں، اس سے حالات کا جائزہ لیتے ہیں، اور چپکے سے ایک دو پڑوسی سے ان کے حالات پوچھتے ہیں، جب ہم تسلی، اور پھر ہم نے ایک فارم پہ لکھا ہوا ہے وہاں کی ائمہ مسجد، ڈاکٹر، قریبی ڈاکٹر، اسکول ٹیچر اور کوئی بھی وہاں کی معتبر آفیسر اگر ان کی ہمیں تصدیق کروا دے، وہ فارم پہ تصدیق کر لے تو وہ ان کے لیے ہم پھر وہ رجسٹریشن کر لیتے ہیں۔ تو جو لوگ مستحق ہیں ان کے ہمارے پاس باقاعدہ سروے فارم موجود ہے، اس کے ہم سروے کر چکے ہیں، اور یہ جو لوگوں کو ہم بلاتے ہیں وہ بھی چن کر کے ان لوگوں کو بلاتے ہیں، ان لوگوں کو چاہے بیوہ ہو، چاہے معذور ہو، چاہے اس کے بچے معذور ہو، اس کی خاوند معذور ہو، بعضی ایسی خواتین ہیں جس کی خاوند جو ہے وہ نشئی ہوتا ہے اور کسی کام کا نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ پریشان ہوتے ہیں، وہ انسان ہے، اس کی پریشانی ایک دوہرا پریشانی ہے، مالی پریشانی بھی ہوتی ہے اور ان کی جو خاوند کی وجہ سے ان کو پریشانی پہنچتی ہے وہ الگ ہیں۔ تو ہم سروے کر لیتے ہیں، ہم باقاعدہ طور پر اس سروے کے تحت پھر یہ امداد تقسیم کر رہے ہیں۔ اس کا سروے
کا ایک رجسٹریشن نمبر ہوتا ہے، اس رجسٹریشن نمبر پہ ہم اس کو بلاتے ہیں۔ ماشاءاللہ طاہر انصاری صاحب، یقیناً آپ کی ٹیم بھی قابل تحسین ہے، آپ کی جو ٹیم ہے وہ بھی خیر کے عمل بانٹنے میں آگے پیش رہتی ہے، اور اسی پیش رہنے کے عمل میں ہم نے دیکھا کہ آپ کی جو الخیر ٹرسٹ ہے، الحمدللہ پاکستان کی چند ایک دو آرگنائزیشن ہیں جو غزہ کے مستحق لوگوں کے لیے بھی کام کر رہے ہیں۔ تو میں یہاں پہ یہ بات بھی فورسلی کہوں گا کہ آپ غزہ کے حوالے سے بھی تھوڑا لوگوں کو بتائیے، اور آپ جو لوگ میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں اسٹریٹ ٹائم اور طاہر انصاری کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ غزہ میں بہت کم تنظیمیں کام کر رہی ہیں اور جو پریکٹیکلی کام کر رہی ہے، میں نے دیکھا کہ ان کی ٹیمیں جو ہے وہاں غزہ میں صاف پانی پہ کام کر رہی ہیں، غذاؤں پہ۔ جی الحمدللہ، غزہ میں ہم الخیر ٹرسٹ جو ہے وہ گزشتہ 1.5 سال سے وہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور 7-8 شعبہ جات میں کام کر رہے ہیں، جس میں روٹی کی جو پکی پکائی روٹی ہے وہ الگ ہے، اور سالن کی مطبخ والے دیگوں والے بریانی سالن وغیرہ یہ الگ ہے۔ اور ہم نے وہاں پہ خواتین کو مقرر کیا ہے کیمپوں میں، ان خواتین کو اپنا روزگار بھی مل جاتے ہیں اور اس کیمپ کو روٹی بھی فراہم کیا جاتا ہے۔ وہ خواتین وہاں روٹی پکاتی ہیں، مشینیں فراہم کر کے، اوزار فراہم کر کے وہاں پہ وہ خواتین ان کو روٹیاں پکا کے دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا، ہم نے ٹینکر جو ہے وہ ہائر کیا ہوا ہے، وہاں ہائیڈرینٹ سے پانی لا کر کے وہ کیمپوں میں پانی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں ہم نے میڈیکل کیمپ قائم کیا گیا ہے، میڈیکل کیمپ وہاں پہ ہمارے کام کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا، وہاں پہ ہم نے ایک کفالت سسٹم مقرر کیا ہے، جو یتیم، بیوہ اور معذور، یہ 3 افراد کے کیٹیگری کو ہم وہاں پہ کم از کم منتھلی کا جو ہے وہ تقریباً 30,000 روپے پاکستانی ہم دے رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو سردی آ گیا تھا، سردی میں ہم نے 2 پیکیجز وہاں پہ لانچ کیا گیا ہے۔ ایک وہاں میں بڑی تعداد میں ہم نے سکا لکڑی جو ہے وہ خرید کر کے ان لوگوں کو دیا ہے جو خیموں میں سردی کی وجہ سے بچے پریشان تھے، وہاں پہ آگ جلا رہے تھے یا کھانا پکانے کے لیے اس کو ضرورت تھی لکڑی، اس کو لکڑیاں فراہم کی، لکڑیاں تقسیم کیے۔ دوسرا، ہم نے وہاں پہ کمبل اور کوٹ جرابے وغیرہ جو ہے تقسیم کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ساتھ جو ہے ہم نے وہاں پہ ایک اور سسٹم مقرر کیا، شروع کیا ہے، جو چھوٹے چھوٹے خیموں میں مکتب ہم نے قائم کیا ہے، جس میں قرآن شریف، ناظرہ وغیرہ اور چھوٹے سے اسکول کی شکل دے کر کے وہاں پہ ٹیچر مقرر۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ، آپ نے روشنی ڈالی کہ جی غزہ کے محصورین کے لیے آپ اور آپ کی پوری ٹیم ماشاءاللہ سے کئی شعبہ جات میں کام کر رہی ہیں۔ میں طاہر انصاری صاحب یہاں پہ اپنے ویورز کے لیے ایک پیغام لینا چاہوں گا آپ سے۔ آپ اتنے اچھے کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے، تو خیر بانٹنے کے اس عمل میں الخیر ٹرسٹ کے ساتھ کیسے جڑا جائے، کیسے آپ کا آفس کا ایڈریس تو ہم اپنے انٹرو میں دے چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے جو لوگ جڑنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ جو خیر کے اس عمل کو اور مزید بڑھانا چاہتے ہیں، ماہ رب کا احسان آیا، ماہ رمضان خوش ہے پھر سے ہر انسان آیا، ماہ رمضان کتنا ہے رب کا احسان آیا، ماہ رمضان خوش ہے پھر۔ بہت شکریہ طاہر انصاری صاحب، آج آپ کے ساتھ بہت بہترین قسم کی معلومات ہم نے عام ویور تک پہنچائی، اور جو ویورز کو میں بتاتا چلوں کہ جو ویورز ہمارے اس الخیر کے عمل میں طاہر انصاری صاحب کے ساتھ جڑنا چاہ رہے ہیں تو اسکرین پر ان کے نمبر مینشن ہے، ان کے ساتھ بالکل رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنے ہوسٹ ڈاکٹر یامین قریشی اور ان کی ٹیم کو اجازت دیجیے، پھر کبھی کسی دن اسٹریٹ ٹائم کے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ العزیز حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔